کہا جاتا ہے کہ جدید کیپٹلزم کے بانی ایڈم اسمتھ ہیں۔ ایڈم اسمتھ نے 18ویں صدی پائی تھی، لیکن میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا۔ بہرکیف جدید کیپٹلزم کے بانی جو بھی ہوں، یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ کیپٹلزم کیا ہے۔ کیپٹلزم ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں ایک فرد یا گروہ کاروبار کر سکتا ہے، اسے اجازت ہوتی ہے وہ جتنا ذخیرہ جمع کرنا چاہے، جتنے ریسورسز اکٹھے کرنا چاہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے، نہ مذہب کی طرف سے، نہ کسی اور اخلاقی اصولوں کی طرف سے، وہ آزاد ہوتا ہے۔ اب دوسرا ہمارا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ کیپٹلزم پہ بیسڈ ہے، سوشلزم پہ بیسڈ ہے، کمیونزم پہ بیسڈ ہے؟ کون سا ہے اسلامی معاشی نظام؟ عموماً تو اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی، لیکن اور میں ماہر بھی نہیں اس چیز کا، بہرکیف میری ایک ناقص رائے ہے، مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ۔ اسلام کسی حد تک کیپٹلزم سے بھی کلوز ہے اور سوشلزم سے بھی۔ کیپٹلزم سے یہ اس لیے کلوز ہے کیونکہ اسلام میں کم از کم یہ تو اجازت ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کاروبار کیا تھا، آپ ایک کاروباری شخصیت تھے۔ بڑے بڑے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کاروباری شخصیات تھی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے تو کاروباری شخصیات تھیں۔ پھر اس طرح بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کاروبار کی نفی نہیں ہے، یعنی آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایک اور اہم سوال اٹھتا ہے کہ ہماری بعض سیاسی پارٹیاں، بعض علماء حضرات کیپٹلزم کے خلاف اتنا بولتے کیوں ہیں؟ بالخصوص آپ اگر جماعت اسلامی کو لیں تو جماعت اسلامی کو اکثر یہ سنتے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیپٹلزم کو استحصالی نظام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا نظام ہے جو جکڑتا ہے غریبوں کو، یہ ظلم پہ بیسڈ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ کیا باقی ایسا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے میں ریئل لائف سے آپ کو دو ایگزامپلس دے رہا ہوں، بالکل ریئل لائف سے قصہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیپٹلزم، آج کی جو کیپٹلزم ہے، یہ کس قسم کا معاشی نظام ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے۔ ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں یہ جو زمینوں کے بیچنے خریدنے کا کاروبار ہوتا ہے، اسے ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کاروبار بہت ہی عروج پر ہے، اور پچھلے کچھ دہائیوں سے تو اس کاروبار میں جو شخص بھی گھسا ہے، ہارڈلی 99.999% یہ سکسیز ہی ملتی ہے، اور ہارڈلی وہ تو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اب فرض کیجئے میں ایک غریب شخص ہوں، اب سمجھنے کی کوشش کریں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیپٹلزم کس قسم کا نظام ہے۔ میں ایک غریب شخص ہوں، ایک ٹیچر ہوں، میری اتنی سیلری نہیں ہے، 10 سال میں کہیں سے 10-12 لاکھ روپے جوڑ توڑ کے اپنا پیٹ کاٹ کے جمع کر لیتا ہوں، اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں جگہ ایک پلاٹ بک رہا ہے، 10 مرلے کا ایک پلاٹ ہے۔ میں مالک کے پاس جاتا ہوں، مالک سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ 15 لاکھ روپے مانگتا ہے، میں 10 لاکھ روپے آفر کرتا ہوں، اینی وے ہماری ڈیل نہیں ہو پاتی۔ اب کہیں سے ملک ریاض صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس، لیٹ سے آپ کا نام ہے جو بھی نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا عمران خان صاحب یا مولانا فضل الرحمان علیہ السلام، ان کے پاس ہے ایک پلاٹ، ان کے پاس 10 مرلے کا ایک پلاٹ ہے جسے وہ بیچ رہے ہیں 15 لاکھ میں۔ میں گیا تھا، میں نے اسے 10 لاکھ روپے کی آفر کی، لیکن اس نے میری آفر ٹکرا دی، اس نے کہا فائنلی میں 12 لاکھ سے کم میں نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، میں کیا کروں؟ ملک ریاض صاحب کو پتہ چل جاتا ہے۔ ملک ریاض صاحب سے مراد ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا جو بندہ ہے، جو پراپرٹی ڈیلر جسے آج ہم جانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ماضی میں انہیں زمینوں کا دلال کہا جاتا تھا، اور یہ ہے ہی دلال، ان کے کام تو نہیں بدلے، لیکن بس صرف یہ اب ان کے نام بدل گئے، انہیں پراپرٹی ڈیلر کہا جاتا ہے، انہیں ریئل اسٹیٹ بزنس مین کہا جاتا ہے، اور مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے کام تو وہی ہیں۔ اب انہیں پتہ چل گیا، وہ جاتے ہیں اس آدمی کے پاس، اس آدمی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ لو 12 لاکھ روپے، یہ پلاٹ میرا ہوا۔ پلاٹ اس نے لے لیا کیونکہ اس کے پاس تو پیسہ بہت ہے۔ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے بمشکل 10 لاکھ روپے جمع کیے تھے، ملک ریاض صاحب نے ایک چٹکی میں اسے 12 لاکھ دے دیے۔ اب جب مجھے پتا چلا، مجھے تو بہت دکھ ہوا۔
میں کیا کروں گا؟ میں ملک ریاض صاحب کے پاس جاؤں گا کہ یار یہ پلاٹ تو مجھے بہت پسند تھا، لوکیشن بھی بڑی اچھی ہے، یہ پلاٹ آپ مجھے بھیج دیں۔ ملک ریاض صاحب فرماتے ہیں پلاٹ 15 لاکھ کا ہے اور 15 لاکھ سے 1 روپے میں کم نہیں بکے گا یہ پلاٹ۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، یار یہ تو 12 لاکھ میں ڈیل کر لیتا، اچھا ہوتا۔ نہیں نہیں، ملک ریاض صاحب کہتے ہیں نہیں، 15 لاکھ سے تو بالکل کم ہے ہی نہیں۔ اب میں دوبارہ پیسے جوڑنے لگتا ہوں کہ کہیں سے میں 15 لاکھ پورے کر لوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو کیپٹلسٹ ہے، یہ جو سرمایہ دار ہے، وہ میرے حق کو کھا رہا ہے، بظاہر وہ اپنے پیسے لگا رہا ہے لیکن وہ مجھے میرے حق سے محروم کر رہا ہے۔ تو یہی ہے کیپٹلزم، یہ استحصالی نظام ہے۔ اب دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں بینکنگ سیکٹر سے۔ نواز شریف صاحب جب دوسری بار پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے بینکوں کو پرائیویٹائز کیا، جسے کہتے ہیں کہ یعنی افراد کو بیچ دیا لوگوں کو۔ اب میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ لیٹ 90s میں اور ارلی 2001-2 میں، کیونکہ میرے والد صاحب ریٹائر ہو گئے 2002 میں، وہ کیشیئر تھے تو ان کی ڈیلنگ ہوتی تھی بینکوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نیشنل بینک کا ایک چوکیدار تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میری 40,000 سیلری ہے اس وقت۔ 40,000 سیلری، ہو سکتا ہے اس کی سروس ہو 10-15 سال، لیکن 40,000 سیلری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت سونے کی جو قیمت تھی فی تولہ وہ 7,000 سے زیادہ نہیں تھی، وہ تقریباً 6 تولہ سونا کے برابر سیلری لے رہا تھا۔ یعنی آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ چوکیدار لے رہا تھا تقریباً 12 لاکھ روپے۔ 12 لاکھ روپے تو بڑی رقم ہے یار، اگر ایک چوکیدار کو کلاس 4 کو ملتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کیپٹلزم کس طرح گیم کھیلتی ہے۔ اب بینک جب لے لیا، کس نے لیا؟ کیا مجھ جیسے اور آپ جیسے غریب شخص نے لیا؟ بینک ظاہر ہے کسی سرمایہ دار نے لیا۔ کس نے لیا؟ سرمایہ دار نے لیا۔ سرمایہ دار نے کیا کیا؟ سرمایہ دار سوچنے لگا کہ یار یہ چوکیدار جو ہے اسے تو میں بہت زیادہ پیسے دے رہا ہوں، یہ مجھ سے لے رہا ہے 40,000 روپے، جبکہ یہ جو دوسرے گارڈ ہیں یہ تو 6-7 ہزار میں یہ کام کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسے ہٹا دیں۔ ایک سکیم شروع ہوئی گولڈن ہینڈ شیک کچھ اس طرح کی، تو بینک کے بہت سے ملازمین کو بالخصوص کلاس 4 کو فارغ کر دیا گیا۔ اب ایک اور سرمایہ دار میدان میں کودتا ہے، وہ سرمایہ دار ہمارا ریٹائرڈ کرنل ہے یا ہمارا ریٹائرڈ میجر ہے یا ہو سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب بھی ہوں۔ اس نے ایک سیکورٹی ایجنسی کھولی ہوئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے فکر مت کرو یار، فکر ناٹ، وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو، ٹو ریسکیو یو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بینک سے کہتا ہے میں آپ کو سیکیورٹی گارڈ فراہم کرتا ہوں یار، آپ اس سیکیورٹی گارڈ کو، اس چوکیدار کو 40,000 دے رہے تھے، ایسا کریں آپ ہمیں 25,000 دیں، 15,000 تو آپ کی بچت ہو گئی نا۔ اب وہ لے رہا ہے 25,000، 25,000 میں 5,000 وہ اپنے پاس رکھ رہا ہے اور 20,000 اسے دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ یعنی بینک کی بھی بچت ہو گئی، وہ جو دوسرا سرمایہ دار ہے اسے بھی کمانے کا موقع مل گیا، نقصان کس کا ہوا؟ وہ اس چوکیدار کا جو میرے اور آپ جیسا انسان ہے۔ یہ استحصالی نظام۔ اب بھی اگر آپ نہیں سمجھتے کہ کیپٹلزم کتنا استحصالی نظام ہے تو میں نہیں سمجھتا میں کیسی مثالیں پیش کروں۔ یہ بہت بڑا استحصالی نظام ہے۔ اسلام میں اگرچہ کاروبار کی گنجائش ہے، اجازت بھی ہے، لیکن کچھ بندشوں کے ساتھ۔ ہمارے یہاں جو کیپٹلزم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں تو سرمایہ دار کے پاس جتنا سرمایہ ہوگا وہ مال اکٹھا کرتا جائے گا، باقی لوگ ریسورسز سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو کاروبار کی اجازت تو ہونی چاہیے، لیکن کچھ قوانین کے تحت۔ اب ایسا بھی تو نہیں کہ یار اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ساری پورے گاؤں کا گاؤں خرید لیں، شہر کا شہر خرید لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ پراسپر نہیں کر رہی، اور اکانومی کے اثرات، اس کا پھل غریبوں تک، عام عوام تک نہیں پہنچ رہا، کیونکہ جو پیسہ ہے وہ چند ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اب وہی جو ریئل اسٹیٹ کا ایجنٹ ہے وہ پھر کیا کر لیتا ہے؟ وہ پلازا بنانے لگتا ہے، وہ مارکیٹس بنانے لگتا ہے، وہ دکانیں پر کرائے پر دیتا ہے، وہ دکانیں پر مہنگی کرائے پر دیتا ہے، وہ دکان کی پگڑی لیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں وہ مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے کما رہا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ جیسا غریب انسان۔ کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے متاثر؟ ذرا اسے سوچیے۔ میں نے یہ جو 2 مثالیں دی ہیں دوبارہ اسے اپنے ذہن میں ریوائز کیجیے۔
شکریہ.